وہ زہرا جسے پیغمبر جن لالوں کو پکڑ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ حسن و حسین میرے بیٹے ہیں، گویا پیغمبر کا بیٹا سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا دل بدنام ہے نہ ڈلا۔ ارے حضرت آدم کی آبرو سارے نبیوں کی نبوت کا لمار تھا حسین۔ ماں کے قبر پر ہاتھ جوڑے فریاد کر رہے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ قیامت آ جائے گی، کیونکہ زہرا کسی مردے کا نام نہیں، زہرا ایک ایسی زندگی کا نام ہے جسے پل کے لیے بھی موت نہیں آ سکتی۔ امام فریاد پر فریاد کیے جا رہے ہیں، فریاد پر فریاد کیے جا رہے ہیں۔ اچانک امام پر قنوت کی تاریخ ہوتی ہے، حضرت امام حسین قبر زہرا پر سر رکھ کر سو جاتے، دیکھتے کیا ہے کہ سیدہ زہرا اپنی چادر تطہیر میں حضرت حسین کو ڈھکے ہوئے ہیں اور بولتے ہوئے کہہ رہی ہے، بیٹا حسین فکر نہ کرو، لاڈلے کم نہ کرو، اٹھو، اے حسین تجھے جانا ہوگا، میرے بابا کے دین کو بچانے کے لیے جانا ہوگا۔ اے حسین ملت ابراہیمی کی وقار نابکار فریدہ یار نے راہ پر لگا رکھا ہے کہ حسین جاؤ، اور اے حسین جاؤ میرے بابا اور اپنے نانا کے دربار میں جاؤ، جا کر ان سے کہنا کہ اللہ کے رسول جسے آپ پشت کو اٹھایا کرتے تھے، کلمہ پڑھنے والوں نے زمین پر راستہ بکی کر دیا ہے۔ میرے دوست امام حسین قرۃ العین، کون حسین؟ زہرا کے دل بنتے حسین، کون حسین؟ آیت تطہیر کی شان سے حسین، ارے کون حسین؟ زینب کی آبرو ہے حسین، کون حسین؟ مصطفیٰ کے چین ہے حسین، وہ حسین جن کے صدقے میں کائنات بنی، بقول بیگم وارثی کے بیگم یہی تو پانچ مقصود کائنات۔ ارے جس کی پناہ میں کائنات ہے وہ پناہ ڈھونڈ رہا ہے۔ گنبد خضرا میں جاتے ہیں، جب گنبد خضرا میں داخل ہوتے ہیں قبر مصطفیٰ احمد حسین پر ہلنے لگتی ہے۔ اللہ کے رسول ایسا لگتا ہے کہ قبر انور سے نکل پڑیں گے۔ لاڈلا حسین آیا ہے، حسین جاتے، نانا اے کوثر و سلسبیل کی دریا بہانے والے، تمہارا بیٹا مدینے سے پیاسا جا رہا ہے۔ میرے دوستو مورخین نے لکھا ہے کہ کربلا میں حضرت امام حسین 3 دن تک پیاسے تھے، نہیں غمیں فراق مدینہ میں مدینے سے ہی پیاسے نکلے۔ اب امام حسین حجرہ مصطفیٰ میں، نانا جان میں آپ کا حسین آپ کے دین کی تحفظ کے لیے جا رہا ہوں، یہ نانا نکلو الوداع کر دو۔ امام حسین فریاد کر رہے ہیں، بعد فاتحہ و سلام و دعا حضرت امام حسین حجرے میں آتے ہیں، اپنے گھر آتے ہیں، رخ کے سفر باندھتے ہیں، سیدانیہ تیار ہو گئے، دیوان زین العابدین تیار ہو گئے، حضرت قاسم تیار ہو گئے، حضرت اکبر تیار ہو گئے، حضرت اصغر کا جھولا بھی باہر نکال دیا گیا، حضرت صغرا ایک بیمار بچی جسے امام حسین چھوڑے جا رہے تھے بیماری کے سبب۔ میرے دوستو اولادوں کا مقام سینے سے لگنا ہوتا ہے۔ ہم جب کبھی سفر سے اپنے گھر جاتے ہیں اور جب ہمارے بچے ہمارے قریب آتے ہیں تو فرد محبت میں سفر کے تھکان بھول جاتے ہیں۔ جب ہمارے جیسے معمولی لوگوں کی یہ کوالٹی ہے
کہ ہم اپنی اولادوں کے محبت اور درد اور خوف میں تڑپتے ہیں۔ اے ماں، جب سکینہ نے آپ کے قدموں کو پکڑا ہوگا، کلیجہ پھٹا ہوگا۔ ارے غم حسین میرے، کیونکہ غم حسین کے دو قطرے تمہاری مغفرت کے لیے کافی ہے۔ یاد رکھو، تمہارے پاس اگر نمازوں کی کثرت ہو، حج ہو، زکات ہو، روزہ ہو، سارے نیک اعمال ہو، جتنے بھی اعمال سارے ہیں جو رب نے تمہارے اوپر فرائض و واجبات کیے ہو، تم ان کی تکمیل کرتے ہو، اس کی مقبولیت اس کے فضل پر ہے، کرم پر ہے۔ لیکن جس سینے میں حسین کا غم ہو، جس کی آنکھوں میں غم کے آنسو ہو، جس کا سینہ نہیں محبت اہل بیت کا مدینہ ہو، اگر وہ یہ قطرہ بھی غم حسین میں روئے، اس کے آنکھوں کے قطروں کو فرشتے گرنے نہیں دیتے۔ حضرت زہرا بھی گواہ ہوتی ہے، میرے بیٹے کے غم میں رو رہا ہے۔ کیا غم ہے، کائنات کے سارے غم سمٹ کر علی کے گھر میں۔ سبحان اللہ۔ وہ علی جو مشکلوں میں امت کا مشکل کشا ہو، کیا بات ہے، حق ہے۔ وہ علی جس کے خاک پاک کی برکتوں سے لوگوں کو غوثیت ملتی ہو، اللہ سبحانہ۔ وہ علی جو کعبے پہ دوش پیغمبر کا شہ سوار ہو، حق ہے، حق ہے۔ وہ علی جو دماد مصطفیٰ ہو، علی جو شوہر غیر النساء ہو، وہ علی جو والد حسن مجتبیٰ ہو، وہ علی جو والد شہید کربلا ہو، اس کے گھر میں کائنات کا غم سمٹ کر آ گیا ہے۔ امام حسین کھڑے بیمار سوگرا قدموں میں پڑی ہے، بابا جان مجھے بھی ساتھ لے چلو۔ یہ بابا میں بیمار ہوں، نہیں ہوں، کمزوری نے اسی قدر اپنے آغوش میں لے رکھا ہے کہ میں تو قدم چل بھی نہیں پاتی۔ بابا اگر آپ مجھے چھوڑے جائیں گے تو میں کس کے سہارے چلوں گی؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ امام حضرت صغرا کو صبر کی تلقین کرتے ہیں، بچی تم سیدانی ہو، سادات ہو، ارے ہم سیدوں کا کام ہی ہے صبر کرنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس مثال کو میں کیسے تجھے سمجھاؤں کہ امام پر کیا گزری ہوگی جب بچی نے فریاد کیے ہوں گے کہ بابا مجھے ساتھ لے چلو۔ ایک باپ سے پوچھو کہ جب وہ کبھی رکھنے سفر باندھتا ہے، اپنی اولادوں سے دور ہوتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ اللہ سبحان اللہ۔ ارے ماں باپ اگر باپ کمانے کے لیے بہنوں متا اکٹھا کرنے کے لیے یہاں سے ممبئی جائے، بچوں کے لیے نکلا ہے، پھر بھی بچوں کی دوری برداشت نہیں کر پاتا۔ اے ماں تم تو جانتے تھے کہ میں جا رہا ہوں لیکن پلٹ کر نہ آؤں گا۔ اے قاسم آپ بھی جانتے تھے جانا طے ہے، آنا ممکن نہیں۔ حضرت عباس کو معلوم تھا کہ نہر فرات پر بازو کاٹے جائیں گے۔ سب کچھ مانتے ہوئے حضرت صغرا سے دوری اختیار کرتے کہتے ہیں کہ نہیں شہزادی تم یہی رہنا، ہمیں کربلا جانا ہے، نانا کے دین کو بچانا ہے۔ اب باپ نکلے ہیں غازی کی طرح۔ ذرا امام کے حوصلے کو دیکھو، امام چلا، اکبر ساتھ میں، قاسم ساتھ میں، اصغر ساتھ میں، کنبے اہل بیت ساتھ میں۔ امام کو معلوم ہے مجھے کربلا جانا ہے،
پھر وہاں سے پلٹ کر نہیں آنا ہے. گردنیں کٹے گی، لہو بہے گا، جوانی لٹے گی، معصومیت لوٹی جائے گی، نہر فرات پر جاگیروں کا قبضہ ہوگا اور غاصبوں کا اعلان ہوگا. جانور پانی پیے لیکن حسین کے گھر کا کوئی بچہ نہیں. سب پیے لیکن اہل بیت اطہار اور اہل بیت کے مقدس نفوسان قدسیہ کا کوئی ایک مقدس نفس نہیں. سب کچھ جانتے ہوئے حسین چلے ہیں غازی کی طرح. سر میں جہاد کا سرور ہے، دل میں مصطفیٰ کا نور ہے، یعنی چلنے والا حسین حضور ہے. حسین چل رہے ہیں، موت سامنے کھڑی ہے، گویا موت آواز دیتی ہے، اے حسین احتیاط کے پیش نظر نہ جاؤ، میں موت ہوں. حسین کہتے ہیں تجھے معلوم نہیں میں صفت پیغمبر ہوں. ہم موت کو زندگی دینے والے ہیں، ہم موت کو زندگی میں تبدیل کرنے والے ہیں. موت سے ہمیں کیوں ڈراتے ہو؟ اے موت تم سے ڈرنا ہمارا کام نہیں. کیا تم نے ہمارے خاندانی اقوار و تاریخ کو نہیں پڑھے؟ اسلام کی آبیاری کے لیے جس اسماعیل ذبیح نے اپنی قربانی کا حوصلہ پیش کیا تھا، میں اسی کا خون حسین ہوں جس نے قربان کرنے کا حوصلہ باندھا تھا. اس ابراہیم کا نسل نور ہو جس نے طائف میں اپنے آپ کو لہو لہان کیا، اس کا نور نظر ہو جس علی کو عین سجدے میں مسجد میں شہید کیا گیا. اس گرتے ہوئے مقدس فواروں کی قسم میں اسی فواروں کا قطرہ ہوں. اے موت تم مجھے روک نہیں سکتی. ہمیں جانا ہے آیت تطہیر کی آبرو کے لیے، ہمیں جانا ہے احادیث مصطفیٰ کی عظمت کے لیے، ہمیں جانا ہے احکام صلاۃ کی آبرو کے لیے، ہمیں جانا ہے احکام زکات کو بچانے کے لیے، ہمیں جانا ہے فرائض و واجبات کی عظمتوں کی تحفظ کے لیے، ہمیں جانا ہے مستحب و نوافل کی عظمتوں کو بچانے کے لیے، ہمیں جانا ہے ملت ابراہیمی کو بچانے کے لیے. اور میں تنہا نہیں ہوں، حضرت آدم کی دعا میرے ساتھ ہے، حضرت زکریا کی روحانی قوت میرے ساتھ ہے، حضرت سیس کی استقامت میرے ساتھ ہے، ایوب کا صبر میرے ساتھ ہے، حضرت یونس کے جذبہ حسن میرے ساتھ ہے. سنو، حضرت عیسیٰ کا شوق جہاد، موسیٰ کا جلال میرے ساتھ ہے، محمد عربی کے حسن سیادت میرے ساتھ، بھائی حسن کا جلوہ میرے ساتھ، علی مرتضیٰ کی شہسواری میرے ساتھ. تم مجھے روک نہیں سکتی. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ جو خطرے میں ہے وہ اسلام ہے. حسین بولتا ہوا اسلام ہے، حسین چلتا ہوا اسلام ہے، حسین واعظ اسلام ہے، حسین نقیب اسلام ہے، حسین خطیب اسلام ہے، حسین عموم اسلام ہے، حسین اخبار اسلام ہے، حسین وقار اسلام ہے. حسین کے میں اسلام کا حسن جلوہ بار ہے، حسین کے سین میں اسلام کی سلامتی ہے، حسین کے یہ میں یاد الہی کی رفاقت ہے، حسین کے نور میں نور خدا جلوہ بار ہے. حسن کا کردار مجھ میں ہے، حضرت قاسم کا حوصلہ میں لیے جا رہا ہوں، ان کی جوانی میں لیے جا رہا ہوں، اکبر کا جوش و بلبلہ میں لیے جا رہا ہوں. وجہ یہ ہے کہ نکلا ہوں مصطفیٰ کے لیے، نکلا ہوں مصطفیٰ کے لیے. بچانا دین خیر الورا ہے، جانے والا شہزادہ مرتضیٰ ہے. یا رسول اللہ، یا علی، یا علی، یا علی، یا علی. اب پوری فضائل و مسائل کو سمٹتے ہوئے اس پہلو پر توجہ دو کہ باب حسین میدان کارزار میں ہے. کون حسین کارزار میں ہے؟ ہم شفیع پیغمبر کارزار میں. کون حسین زہرا کا دل بند میدان کارزار میں ہے؟ کون حسین نائب حسن مصطفیٰ میدان کارزار میں ہے؟ کون حسین بقال یزید کے مرتضیٰ میدان کارزار میں ہے؟
مکمل قرآن کی کلی تفسیر میدان کارثار میں امام حسین میدان کارثار میں ہے، جسے دیکھنا عبادت، جسے چومنا عبادت، جس سے قریب ہونا عبادت، جس کی محبت عبادت، اور وہ بھی ایسے کہ رب تبارک و تعالیٰ جس کے متعلق یہ فرمائے کہ کل اوصلکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى، مکمل آیت تطہیر کی تفسیر میدان کارثار میں ہے، سامنے کلمہ پڑھنے والے امام حسین کا باغی کوئی غیر مسلم نہیں تھا، امام حسین کا باغی جو میدان کارثار میں شمشیر فرہانہ لے کر آئے تھے وہ یہود اور نصارہ نہیں تھے، جو آیا تھا کلمہ پڑھتے ہوئے میدان کارثار میں آیا تھا، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے والے لوگ، اپنے آپ کو صحابیوں کو دیکھنے والا یعنی اپنے آپ کو تابعی کہنے والے لوگ، قرآن مقدس پر ایمان رکھنے والے لوگ، رسول کا کلمہ پڑھنے والے لوگ، رسول کے نواسے کو اپنا ٹارگٹ بنائے ہوئے امام حسین سامنے کیا بات ہے حسین، یا اللہ تعالیٰ مجھے مارنے والا کلمہ نانا کا ارادہ قتل نواسے کا، نماز لائنی مصطفیٰ کی پڑھتا ہے، ارادہ مصطفیٰ جان رحمت کے نواسے کے قتل کا کرتا ہے، حضرت علی کی عظمتوں کا قائل ہے، قتل علی کے بیٹوں کا کرنے والا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے دوستو کربلا میں وہ جو مقدس نفوس تھے وہ ایسے ایسے جانو گہر کے، حضرت قاسم کو دیکھو ہم شکل پیغمبر، حضرت اکبر کو دیکھو ہم شکل رسول، امام حسین سراپا نائب رسول، میدان کارثار میں کربلا کرم ہے، کوئی آتا ہے اے حسین ابھی بھی وقت ہے بیعت کر لو، اے حسین ابھی بھی وقت ہے بیعت کر لو، اگر جان کی امان چاہتے ہو تو بیعت کر لو۔ حسین علی اصغر کے جھولے کی طرف دیکھو، 6 مہینے کا اصغر تمہارا بیٹا جھولے میں ہے، اگر اس کی معصومیت اس کے بچپنے کی تحفظ چاہتے ہو تو ہماری بیعت کر لو۔ یہ حسین قاسم کی جوانی پر رحم کھاؤ، ہماری بیعت کر لو، اکبر پر ترس کھاؤ، ہماری بیعت کر لو۔ لیکن حسین میدان کارثار میں ڈٹا ہے، اڑا ہے، کھڑا ہے، قاسم کو لے لو چلے گا، اے اکبر کٹ جاؤ چلے گا، معصوم علی اصغر کی معصومیت لٹ جائے چلے گا، ام عمار روتی ہے دیکھ لوں گا چلے گا، زینب تڑپتی ہے تڑپنے دو چلے گا، سکینہ بلکتی ہے بلکنے دو چلے گا، ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جو جان بچا لے دین کو داؤ پر لگا دے، ہم ان میں سے نہیں ہیں جو جان کے لیے ایمان کو داؤ پر لگاتے ہوں، ہم وہ ہیں جو ایمان کے لیے جان کو داؤ پر لگانے کے لیے آئے ہیں۔ اے میرے چاہنے والوں، تم اپنے امام کو سمجھتے کیوں نہیں؟ تم عین نماز کے وقت دنیا کی متع کمانے کے لیے اذان کے کلمات کو سنتے ہو، لیکن تمہارا ہر قدم بازار کی طرف ہوتا ہے، ذرا امام کو دیکھو، علی اصغر جھولے میں ہے، بغیر پانی کے تڑپ رہے ہیں، ماں کی پستان دودھ سے سوکھ گیا ہے، حلقوں میں اصغر سوکھا کاٹا کی طرح ہوا ہے، اصغر لرزہ برناب ہے۔ حسین اصغر کو دیکھتے ہیں لیکن ایمان کو داؤ پر نہیں لگاتے، اصغر کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ ایک قتل کرنے والوں یہ تو ایک اصغر ہے، ایک قتل کرنے والوں یہ تو ایک اکبر ہے، ایک قتل کرنے والوں یہ تو ایک قاسم ہے۔ حسین دین کے لیے بے شمار قاسم دینے کے لیے تیار ہے، بے شمار اکبر دینے کے لیے تیار ہے، اصغر دینے کے لیے تیار ہے۔ امام ڈٹے ہیں، ایسا لگتا تھا کہ جب امام ڈٹے تو قرآن بول رہا ہو، اے حسین آگے بڑھو میری آبرو تیرے سر ہے، جیسا ایسا لگتا تھا کہ امام قدم اٹھاتے ہو، نماز کی عظمت بولتی ہو، اے حسین سجدے کی حمایت اب تمہارے پیچھے ہے، تم چاہو تو عظمت سجدہ بچا لو، اے حسین پڑھو وقار اسلام بچا لو، اے حسین پڑھو مدینے کے نور کی
کی حفاظت کرو، اے حسین بڑھو، کعبۃ اللہ کی جلوہ سماجیہ تمہارے حوالے ہے، حسین بڑھو، حضرت آدم کی نصرت تمہارے حوالے ہے، حسین بڑھو، آپ امور عیسیٰ کی حفاظت کرو، کلام موسیٰ کا تحفظ کرو، اے حسین بخاری و مسلم کی روایتیں اب تمہارے حوالے ہیں، اے حسین اگر موت نے تمہارے قدم کو پلٹ دیا تو یاد رکھنا اسلام کا نور پلٹ جائے گا، اے حسین اسلام کے نور کو نور ربانی بن کر اگر پھیلنا ہے تو اسے چراغوں کی طرح ایندھن کی ضرورت نہیں، چراغ مصطفیٰ کو تمہارے لہو کی ضرورت ہے، اے حسین بڑھو، اب گویا امام حسین غازی کی طرح میدان کربلا کو ٹھوکر مارتے ہیں، مخاطب کر کے کہتے ہیں اے کربلا دیکھ علی کا بیٹا تیرے پشت پر حاضر ہے، اے کربلا دیکھ میں اسی حسن کا بھائی ہوں جس قیامت پر پیغمبر اسلام نے اس کی شکل و صورت کو دیکھ کر سر دھونا اور مسکراتے ہوئے فرمایا تھا یہ تو میرے بچپنے کی تصویر ہے، میں اس حسن کا بھی بھائی ہوں، اے کربلا دیکھ علی کا بیٹا ہوں جس کے خوف سے خیبر کی وادیاں آج بھی کانپتی ہے، اس علی کا بیٹا ہوں، خندق جس سے لفظہ برندام ہے اس علی کا بیٹا ہوں، جو بے نقاب ہو جائے تو صفین میں پشت کی پشتے اور پشتے لگا دے، امام موت سے ہم کلام ہے، زمین کربلا سے ہم کلام ہے، اتنے میں خیمے سے سیدہ زینب روتے ہوئے آتی ہیں اور کہتی ہیں برادر محترم سامنے فجار ہے تم اللہ کے نور ہو، سامنے فجار ہے تم اللہ کے نور ہو، وہ نمرود کی فطرت سے آشنا ہے تم کو اللہ کے رسول کے کردار کی کڑی ہو، وہ اپنے آپ میں فرعون کی فطرت رکھتا ہے تم تو علی مرتضیٰ کا کردار رکھتے ہو، حجت تمام کرنا تمہارا خاندانی ریت ہے، یہ بھائی حسین یہ معصوم علی اصغر جس کی عمر 6 مہینے کی ہے، شیرخوار ہے، دیکھو پانی کے چند قطرے اگر اسے مل جائے تو بچے میں زندگی کی شادابی کی لہر پیدا ہو جائے، امام حسین کی غیرت جواب دے دیتی ہے نہیں حسین کسی کے سامنے دستے طلب نہ پھیلائے گا، حسین کے بابا نے نبی کا چہرہ دیکھا تھا تب آنکھیں کھلی تھی، حسین اس بابا مقدس بابا کا بیٹا ہے جس کا باپ نبی کا جلوہ دیکھے تو آنکھیں کھولے، اس کا بیٹا بھلا ماں سوائے اللہ کے کسی غیر سے مدد کیوں کر طلب کرے گا، کہا نہیں میں نہیں مانوں گا، اب سیدہ زینب ہے علی کی بیٹی ہے جس کا باپ باب العلم ہے، اس کی بیٹی تو علم کی کھڑکی ضرور ہوگی، کہا اے حسین شریعت میں ایک نظام یہ بھی ہے کہ بوقت مشکل جان و جفا کی حفاظت کے لیے پانی کو طلب کر ہی سکتے ہیں، مانگ کر دیتے ہیں، حضرت زینب پانی مانگنا ایک سیدہ زینب کا بہانہ تھا، حقیقت بات یہ تھی حضرت زینب کو یہ بتانا تھا کہ دیکھو سامنے جو کھڑا ہے اور یہ ملعون جس کے ذلیل کتے ہیں اس کا کردار جو دمشق کے محل میں بیٹھا مسلمانوں پر آداب بن کر حکومت کر رہا ہے اس کا کردار کیسا ہے، آج اس کے کردار کو زینب علی کی بیٹی فاطمہ کا بیٹی پوری امت مسلمہ میں بے نقاب کرنے والی ہے، تو وہ حوض و کوثر سے مصطفیٰ جان رحمت سے پانی لینے کے قابل نہیں ہے، وہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن مسلمان کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ نماز پڑھتا ہے لیکن نمازی کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ قرآن کی آیتوں کو اپنے گھر میں رکھتا ہے لیکن قاری قرآن کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ اپنے آپ کو معاویہ کا بیٹا کہتا ہے لیکن ان کا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے، وہ فاسق بھی ہے، فاجر بھی ہے، شاجر بھی ہے، حضرت زینب اسے بے نقاب کرنا چاہتی تھی، حضرت امام حسین سے بار بار کہے جا رہی ہے، امام بار بار صبر کی تلقین کرتے ہیں، نہیں پانی کی اصغر کو پانی کی ضرورت ضرور ہے لیکن اصغر کو کوفہ کے چشمے کا پانی نہیں، اصغر کو تو حوض کوثر کا چشمہ چاہیے، ارے مصطفیٰ کا نواسا ہے، نانا کا نواسا ہے، اسے اپنے نانا کے ہاتھ
آنکھوں سے پانی پینا ہے. لیکن سیدہ زینب نے بھی ٹھان لیا تھا بھائی جان اب یزید کو ہم بے نقاب کر کے رہیں گے. بھائی ہمارا مقصد پانی مانگنا نہیں بلکہ اس شاجی کو اوپن کرنا ہے, اسے ظاہر کرنا ہے کہ مسلمانوں جو خلیفہ بن کر مسلط ہوا ہے وہ خلیفہ نہیں بلکہ جبریت تصویر کا نام یزید ہے, اس لیے میں پانی طلب کرتی ہوں. اب سیدہ زینب پانی طلب کر رہی ہے. امام حسین حضرت معصوم علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں لیے میدان تارزار میں آتے ہیں اور ایسے آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں اور بلند کرتے ہوئے کہتے ہیں یہ لوگوں دیکھو یہ میرا ننھا اصغر ہے, فاطمہ الزہرا کا پوتا, میرا بیٹا, زینب کا بھتیجا, حسن کا بھتیجا, مصطفیٰ جان رحمت کا نواسا ہے. یہ چمن مصطفیٰ کا ایک مرجھایا ہوا گل ایک پھول ہے. یہ اس نانا کا نواسا ہے جو صاحب کوثر ہے, جس نے امت کی پیاس اور امت کی پیاس کی شدت کو بجھانے کا وعدہ کوثر سے کیا ہے. اس کا بیٹا ہے, اگر چند قطرے اسے پانی کے مل جائے اس کے اندر زندگی کی لہر پیدا ہو جائے. حضرت امام حسین اپنے شہزادے کو ایسے ہاتھوں میں اٹھائے ہیں جیسے لگتا تھا کہ رحل پر قرآن رکھا ہو, رحل پر قرآن رکھا ہو. لوگوں کو دکھا رہے ہیں میرا عسکر ہندنے میں ایک ظالم نے تیر کھینچ کر مارا جو حلقوم اصغر میں پیوست ہو گیا. اور امام کے حوصلے کو دیکھو کہ اپنے شہزادے کے گرتے ہوئے مقدس لہو کو اپنے ہاتھوں میں لے کر آسمان کی طرف اچھالتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے مالک تیرے دربار میں حسین بے شمار شکر کے سجدے ادا کرتا ہے کہ تیرے دین کی تحفظ کے لیے تیرا بندہ مکے کی مقدس وادیوں سے, خانے کعبہ کی جلوہ سوادیوں سے, مدینہ طیبہ کی نورانی وادیوں سے رخصت ہوتے ہوئے تیرے دربار تیرے دین کی اور تیرے دین کی عظمت کی متا کو بچانے کے لیے کارزار میں آیا. اور حسین کے جذبات کی شکل میں اصغر کی پہلی قربانی تم نے قبول کر لی. حضرت اصغر کی نعش کو خیمے میں لے کر آتے ہیں, حضرت سیدہ زینب کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں رونا نہیں, ہمارا رب راضی ہے کہ اس نے اصغر کی قربانی قبول کر لی ہے. میرے دوستو آج بھی زمانے میں یزید ہیں جو کبھی اسلام کو ٹارگٹ کرتے ہیں, کبھی محبت اہل بیت کو, کبھی قرآن کی عظمتوں کو, کبھی ہماری مسجدوں کو. لیکن ہمارے اندر اس قدر مردگی کی لہر آ گئی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پہلے اپنے گھروں میں بند کرتے ہیں, اپنی اہل و عیال کو فوراً مارکیٹ سے شہر سے بلا لیتے ہیں. شہر میں بدامنی پھیلی ہے, باہر نہ جانا, مسجد کی عظمت داؤ پر لگی ہے, باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے, کرتے رہو. لیکن ذرا اپنے امام کے حوصلوں کو دیکھو, ان کے کردار کو دیکھو. گویا امام حضرت علی اصغر یا حضرت قاسم یا حضرت اکبر ان سارے جانبازوں کی قربانی دے کر ہمیں یہ بتانا چاہتے ہیں اے میرے نانا کے طلبہ کو سنو, جب وقت اس طرح کا مسائل بن کر تجھ پر نازل ہو جائے, دین کو خطرہ ہو, امت کو خطرہ ہو, مسجدوں کو خطرہ ہو, عبادت گاہوں کو خطرہ ہو, مدارسوں کو خطرہ ہو, تو تم ہمارے کردار اور ہماری تاریخ کو دہرانا, اپنے معصوموں کو اصغر کی طرح قربان کر دینا, جوانوں کو قاسم کی طرح قربان کر دینا, اکبر کی طرح قربان کر دینا, خود کو میری طرح قربان کر دینا, سب لٹا دینا مگر دین کو نہیں لٹنے دینا. امام نے یہی پیغام دیا ہے, ہمیں امام نے اپنی شہادت سے یہی پیغام دیا ہے. اور عین شہادت کے وقت یہ کردار بھی دیا ہے کہ جب وقت شہادت ہوتی ہے امام اپنے رب کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں, ظالم سر پر تلوار لیے کھڑا ہے, امام اپنی پیشانی کو رب کے حضور جھکا دیتے ہیں. میرے محبوب اگر فجر پڑھتا ہوں تو ظہر پڑھنے ہوں گے, ظہر پڑھتا ہوں تو عصر پڑھنے
ہوں گے, عصر پڑھتا ہوں تو مغرب پڑھنے ہوں گے, مغرب پڑھتا ہوں تو عشاء پڑھنا ہوگا. اے میرے معبود دیکھ تیرا بندہ عاجز علی کا بیٹا مصطفیٰ کا نواسا زہرا کا نور نظر تیری بارگاہ میں ایک ایسا سجدہ لایا ہے. تو سجدے کی تکمیلیت کا عالم یہ ہے کہ ایک سجدہ کرے گا نہ فجر کی رہ جائے گی, نہ ظہر کی ضرورت ہوگی, نہ عصر کی حاجت ہوگی, نہ مغرب و عشاء کی حاجت ہوگی. حسین کا ایک سجدہ کائنات کے سارے ساجدوں پر ایسا بھاری ہوگا, یہی سجدہ تمام سجدوں کی رونق بن کر کے ابھرے گا. اب امام حسین میدان کارزار میں ہیں. حضرت علی اصغر کے شہادت کے بعد حضرت اکبر میدان میں آتے ہیں. حضرت امام اکبر نے, حضرت امام اکبر نے باغیان دین کے ساتھ جہاد کیا. جتنا ہو سکا رب کے فضل سے باغیوں کا گلا کاٹا, بازو کاٹے, کشتوں پر کشتے لگا دیے. اب مرضی مولا کے مطابق حضرت امام علی اکبر کی روح بھی قبر سے انصری سے پرواز ہوتی ہے. ان کے بعد حضرت قاسم میدان میں آتے ہیں. المختصر یہ کہ امام حسین میدان کارزار میں ہے. جب امام حسین اپنے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری لے کر کے چلتے ہیں تو ایسا لگتا تھا کہ ذوالفقار میں علی مرتضیٰ کی قوت سمٹ کر کے آ گئی ہو. جب امام حسین ہوشے بلبل پر رنجا ہوئے تو ایسا لگتا تھا کہ پشت پر حسین نہیں بلکہ خود مولائے کائنات جلوہ دار ہو. ایسا لگتا تھا کہ امام حسین کی تمام جلوانی کیفیتیں سمٹ کر حسین میں آ گئی ہو. امام حسین میدان کارزار میں منافقوں کا قتل ہو رہا ہے, باغیوں کا قتل ہو رہا ہے, غداروں کا قتل ہو رہا ہے, دین کے دشمنوں کا قتل ہو رہا ہے. کشتوں پر کشتے لے رہی ہے. ایک ایک صف میں جب داخل ہوتے تھے ایک ہی بار میں کتنوں کا سر قلم ہو جایا کرتا تھا. لیکن میرے دوستوں شجاعوں کو طبیعت میں حیرانی ہوئی, یہ علی کا بیٹا ہے, اس کے باپ نے خیبر کو پچھاڑا ہے, یہ مصطفیٰ جان رحمت کا پروردہ ہے. اگر اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا یقیناً پورے کربلا اور پورے کوفیوں کو تہہ تیغ کر دے گا. ایک بار بھی سارے کتبوں نے ایک جا ہو کر امام حسین پر حملہ کیا. امام حسین کا یہ سینہ جو مصطفیٰ کا مدینہ تھا سینے میں ایک نیزہ لگتا ہے اور امام پاک کا کلیجہ چاک ہو جاتا ہے. قلب حسین سے آواز آتی ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. مقصد شہادت یہ تھا کہ جاتے جاتے امام اپنے نانا کے امت کو یہ پیغام دیے جا رہے ہیں, یہ لوگوں یہ ہماری قربانی دین کی سلامتی کے لیے ہے, ہماری قربانی نمازوں کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے, ہماری قربانی متاع ایمانی یعنی قرآن کی تحفظ کے لیے ہے. اگر تم واقعی ہمارے عاشق ہو تو تم ایسے عاشق بن جاؤ کہ تمہارے کردار میں میرے برادر اکبر امام حسن مصطفیٰ کی کردار کا جھلک ہو, تمہارے کردار میں تمہاری ماں بہنوں کے اخبار میں میری امی سیدہ زہرا کے کردار اور ان کے اخبار کی جھلک ہو. تم ایسا بن جاؤ کہ تمہیں کسی موڑ سے اور کسی گوشے سے جب گزرو تو یہ بتانے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہمارا نام صلاح الدین ہے, یا ہمارا نام شرف الدین ہے, یا ہمارا نام ابو صالح ہے, یا ہمارا نام ریاض ہے, یا ہمارا نام ابو لیث ہے, یا ہمارا نام غیاث الدین ہے. تم ایسا کردار اپناؤ تو تمہیں یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا نام قطب الدین ہے, بلکہ تم چلو تمہارے چلنے کو دیکھ کر تم بولو